اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب شکر کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ میں نے عرض کیا، آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے زیادہ تعجب خیز بات دیکھی ہے اس کے بارے میں فرمائیے۔ یہ سن کر وہ رو پڑی اور فرمایا، حضور علیہ السلام کا کون سا معاملہ عجیب نہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میرے ہاں تشریف لائے اور میرے ساتھ بستر میں داخل ہو گئے، یا فرمایا لحاف میں داخل ہو گئے، حتیٰ کہ ہمارے جسم مل گئے۔ پھر فرمایا، اے ابو بکر کی بیٹی، مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ ام المومنین فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پسند ہے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے ایک مشکیزے کی طرف کھڑے ہوئے اور وضو فرمایا اور بہت سا پانی بہایا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر بہنے لگے۔ پھر رکوع کیا تو اس میں بھی روتے رہے۔ رکوع سے روتے روتے سر مبارک اٹھایا، پھر سجدہ کیا اور روتے رہے، پھر سر مبارک اٹھایا تو رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل اسی حالت میں رہے، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر نماز کی اطلاع کی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہے تھے؟ حالانکہ اللہ نے آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ بھی بخش دیے، یعنی ان سے دور رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور میں ایسا کیوں نہ کروں جبکہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل کے آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ شکر کی حقیقت۔ استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اہل تحقیق کے نزدیک شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انعام کرنے والی ذات کی نعمتوں کا خضوع کے ساتھ اعتراف کیا جائے، اور اسی بنیاد پر اللہ بھی اس صفت سے مجازن موصوف ہوتا ہے کہ اسے شکور کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندوں کو شکر کا بدلہ عطا فرماتا ہے، پس شکر کے بدلے کو شکر کہا گیا ہے، جیسے ارشاد خداوندی ہے، اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے شکر یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ ثواب عطا کرتا ہے، جیسے اہل عرب کہتے ہیں دابتن شکور، یعنی وہ جانور جو اس چارے کے مقابلے میں زیادہ موٹا ہو جو چارہ اسے دیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت شکر یہ ہے کہ محسن کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف کی جائے، پس بندے کی طرف سے اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کے احسان پر اچھے کلمات کے ساتھ اس کی تعریف کرے، اور اللہ کی طرف سے شکر یہ ہے کہ وہ بھی اس کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرے۔ پھر بندے کا احسان اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور حق تعالیٰ کا احسان بندے کو شکر کی توفیق دینے کی صورت میں اس پر انعام کرنا ہے۔
اور بندے کا شکر حقیقتاً یہ ہے کہ زبان سے بیان کرے اور دل سے رب کے انعام کا اقرار کرے۔ شکر کی اقسام۔ نمبر 1، زبان کے ساتھ شکر، عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا۔ نمبر 2، بدن اور اعضاء کے ساتھ شکر، اپنے منعم کا وفادار رہنا اور اطاعت کرنا۔ نمبر 3، دل کے ساتھ شکر، اپنے منعم کے احترام کی رعایت کرتے ہوئے اس کے احسان کو ہمیشہ سامنے رکھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک شکر عام لوگوں کا ہوتا ہے اور وہ ان کے زبانی اقوال کے ذریعے ہوتا ہے۔ عابدین کا شکر ان کے افعال و احوال کی ایک قسم ہوتی ہے، اور وہ شکر جو عارفین کی صفت ہے وہ عام احوال میں استقامت کے ذریعے ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نعمت کا شکر یہ ہے کہ احسان کو سامنے رکھا جائے اور حرمت کی حفاظت کی جائے۔ حضرت حمدون کسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نعمت کا شکر یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو طفیلی سمجھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکر کے اندر شکر کا سبب پایا جاتا ہے، کیونکہ شکر گزار شخص اپنے نفس کے لیے مزید نعمت کا طالب ہوتا ہے، اور وہ در حقیقت اللہ کے ساتھ ہو کر اپنے نفس کے لیے حصہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکر یہ ہے کہ اپنے نفس کو شکر ادا کرنے سے عاجز سمجھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شکر ادا کرنے پر شکر کرنا شکر سے بھی زیادہ کامل ہے، کیونکہ تم اپنی شکر گزاری کو بھی اس کی توفیق میں سے شمار کرتے ہو، اور یہ توفیق بھی تم پر انعام عطا کرنے کی خاطر ہوگی۔ بس تم شکر کی ادائیگی پر شکر کرو گے، پھر شکر کے شکر پر شکر کرو گے، تو یہ سلسلہ لامتنا ہی ہو گیا۔ کہا گیا ہے کہ شکر یہ ہے کہ اپنی عاجزی کو جانتے ہوئے نعمت کو اس کے عطا کرنے والے کی طرف منسوب کرنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکر یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو نعمت کا اہل نہ سمجھو۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکر یہ ہے کہ انسان اپنی پوری طاقت احسان کرنے والے کی فرما برداری میں صرف کر دے۔ شاکر اور شکور میں فرق۔ کہا گیا ہے کہ شاکر وہ ہے جو موجود پر شکر کرتا ہے، اور شکور وہ ہے جو مفقود یعنی جو چیز نہیں پائی پر شکر ادا کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاکر وہ ہے جو عطا پر شکر کرے، اور شکور وہ ہے جو نہ دینے پر بھی شکر کرے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاکر نفع پر شکر کرنے والا ہے، اور شکور جو انکار پر شکر کرے۔ کہا گیا ہے کہ شاکر وہ ہے جو عطا پر شکر کرے، اور شکور وہ ہے جو مصیبت اور آزمائش پر شکر کرے۔ کہا گیا ہے کہ شاکر وہ ہے جو ملنے پر شکر ادا کرے، اور شکور وہ ہے جو ڈھیل پر شکر ادا کرے۔ اے غلام، شکر کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھیل رہا تھا، اور اس وقت میں 7 سال کا تھا، اور آپ کے سامنے کچھ لوگ شکر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، یا غلام، مال شکر، اے لڑکے، شکر کیا ہے؟ میں نے کہا، شکر یہ ہے کہ آپ اللہ کے احسان کے بدلے میں اس کی نافرمانی نہ کریں۔ آپ نے فرمایا، ان قریب اللہ کی طرف سے تمہیں زبان کا حصہ ملے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مسلسل اس بات پر روتا رہا جو حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکر یہ ہے کہ منعم پر نظر ہو، نعمت پر نہ ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شکر موجود کی حفاظت اور مفقود کی طلب کا نام ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عوام کا اللہ کا شکر ادا کرنا کھانے اور لباس پر ہوتا ہے، اور خاص لوگ اپنے دلوں پر وارد ہونے والی واردات پر شکر ادا کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا،
इलाही, मैं किस तरह शुक्र करूं? मेरा शुक्र करना भी तेरी तरफ से नेमत है। बस अल्लाह ने आपकी तरफ वही फरमाई। अब आपने मेरा शुक्र अदा किया है। कहा गया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में कहा, ऐ मेरे माबूद, तूने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और फलां काम किया, बस तेरे शुक्र की क्या सूरत है? अल्लाह ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि ये काम मेरी तरफ से है, बस उनका इस बात की पहचान रखना ही मेरा शुक्र अदा करना है। कब तक शुक्र अदा करूं? कहते हैं किसी सूफी का एक दोस्त था और बादशाह ने उसे कैद कर दिया। उसने अपने दोस्त को पैगाम भेजा तो उसने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो। फिर उस शख्स को मार पड़ी तो उसने उसकी तरफ लिखा। उसने जवाब में कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसके बाद एक मजूसी को लाया गया जो पेट की बीमारी में मुब्तला था। उसे कैद कर दिया गया और उसकी बेड़ी का एक हल्का उसकी बेड़ी में डाल दिया गया और दूसरा मजूसी के पांव में था। मजूसी रात को कई बार उठता था और उस शख्स को मजूसी के फारिग होने तक उसके सर पर खड़ा होना पड़ता। अब उसने अपने दोस्त को लिखा तो उसने जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसने कहा, कब तक ये बात कहते रहोगे और इससे बढ़कर क्या मुसीबत हो सकती है? उसके साथी ने कहा, अगर ये ज़नार जो उसकी कमर में है तुम्हारी कमर में डाल दिया जाता, जिस तरह उसके पांव की बेड़ियां तेरे पांव में डाली गई हैं, तो तुम क्या कर लेते? यानी वो ज्यादा तकलीफ दे था। कहा गया है कि एक शख्स हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि चोर मेरे घर में दाखिल हुआ और मेरा सामान ले गया। उन्होंने फरमाया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर चोर यानी शैतान तुम्हारे दिल में दाखिल होकर तुम्हारे अकीदा तौहीद को खराब कर देता तो तुम क्या कर सकते थे? शुक्र के बारे अकवाल। यह भी कहा गया है कि आंखों का शुक्र यह है कि तुम अपने साथी में कोई ऐब देखो तो आंखें बंद कर दो, और कानों का शुक्र यह है कि जो ऐब सुनो उस पर पर्दा डालो। किसी ने कहा, शुक्र यह है कि अल्लाह के अतियात जिनका अता करना उस पर वाजिब नहीं है, उनके मिलने पर उसकी तारीफ करके लज्जत हासिल की जाए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हजरत श्री सक्ति रहमतुल्लाह अलैह जब मुझे कोई नफा पहुंचाना चाहते तो मुझसे पूछते। एक दिन उन्होंने मुझसे फरमाया, ऐ अबुल कासिम, शुक्र क्या है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह की नेमत को उसकी नाफरमानी के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। उन्होंने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा, आपकी हम नशीनी से। कहते हैं हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने खाना काबा के रुकन यानी दीवार से चिमट कर कहा, इलाही, तूने मुझ पर इनाम किया लेकिन मुझे शुक्रगुजार न पाया। मुझे आजमाइश में डाला लेकिन साबिर न पाया। लेकिन इसके बावजूद कि मैंने शुक्र अदा ना किया, तूने अपनी नेमत को मुझसे वापस न लिया और मेरे सब्र ना करने के बावजूद तूने मुसीबत को दायमी न रखा। इलाही, करीम तो करम ही करता है। कहा गया है कि जब तुम बदला देने से कासिर हो तो शुक्र के साथ तुम्हारी जुबान लंबी होनी चाहिए। कहा गया है 4 किस्म के अमाल बेफायदा होते हैं। नंबर 1, बहरे से राज में बात करना। नंबर 2, नाशुक्रगुजार पर एहसान करना। नंबर 3, शोर यानी कल्लर वाली जमीन में बीज डालना। और नंबर 4, सूरज की रोशनी में चिराग जलाना। कहा गया है कि जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मगफिरत की खुशखबरी दी गई तो उन्होंने जिंदगी का सवाल किया। उनसे इसका सबब पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, ताकि मैं शुक्र अदा करूं। इससे पहले मैं मगफिरत के लिए अमल करता था। इस पर फरिश्ते ने अपना पर बिछाया और उनको उठाकर आसमान पर ले गया। पत्थर
رو رہا تھا۔ کہا گیا ہے کہ کسی نبی علیہ السلام کا گزر ایک چھوٹے سے پتھر کے پاس سے ہوا جس سے زیادہ پانی نکل رہا تھا۔ ان کو اس پر تعجب ہوا تو اللہ نے پتھر سے ان کی گفتگو کرائی۔ اس نے کہا، جب سے میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا ہے، آگ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، میں اس کے خوف سے رو رہا ہوں۔ چنانچہ اس نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس پتھر کو جہنم سے پناہ دے۔ اللہ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے اسے جہنم سے پناہ دی۔ پس وہ نبی علیہ السلام وہاں سے گزر گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ اس پتھر سے اسی طرح پانی نکل رہا ہے۔ ان کو اس پر تعجب ہوا تو اللہ نے اس پتھر کو ان کے ساتھ گفتگو کی قوت عطا فرمائی۔ انہوں نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو حالانکہ اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے؟ اس پتھر نے کہا، وہ رونا غم اور خوف کا تھا اور یہ رونا شکر اور خوشی کا ہے۔ کہا گیا ہے کہ شکر گزار بندے کو ہر وقت مزید ملتا رہتا ہے کیونکہ اللہ کی نعمت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور صابر ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ وہ مبتلا کرنے والے کے حضور میں رہتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ہم شکر کا وفد ہیں۔ کہتے ہیں ایک وفد جس میں ایک نوجوان بھی تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نوجوان نے گفتگو شروع کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بڑی عمر والے کو بات کرنے دو۔ اس نوجوان نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، اگر بات عمر کی ہوتی تو مسلمانوں میں بہت سے لوگ آپ سے بڑے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، گفتگو کرو۔ اس نے کہا، ہم نہ تو کسی لالچ کے تحت آئے ہیں نہ کسی خوف سے۔ رغبت کی ہر چیز آپ کی مہربانی سے ہم تک پہنچ رہی ہے، اور جہاں تک خوف کا تعلق ہے تو آپ کے عدل نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا، تو پھر تم کون لوگ ہو، یعنی کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، ہم شکر کا وفد ہیں، ہم آپ کا شکر ادا کر کے واپس چلے جائیں گے۔ ان لوگوں نے یہ شعر پڑھا، مصیبت تو یہ ہے کہ تم نے مجھ پر جو احسانات کیے ہیں، میرا شکر ان کا حق ادا کرنے سے خاموش ہے، مگر تمہارے احسانات بول رہے ہیں۔ میں تمہارے احسانات کو دیکھوں پھر اسے چھپائے رکھوں تو اس وقت میں کریم کے احسانات کا چور ٹھہرا۔ کہتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں پر رحم کرو، وہ مصیبت میں گرفتار ہوں یا اس سے بچے ہوئے ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، جو مبتلا نہیں ان پر رحم کیسے کھاؤں؟ فرمایا، اس لیے کہ میں نے ان کو جو عافیت عطا کی ہے اس پر وہ میرے شکر گزار نہیں ہیں۔ کہا گیا ہے کہ سانسوں پر حمد اور حواس کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حمد کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور شکر تمہاری طرف سے فدیہ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، جنت کی طرف سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرتے اور شکر ادا کرتے ہیں۔ میاں بیوی کا 80 سال تک شکر ادا کرنا۔ کسی صوفی کے بارے میں منقول ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے کسی سفر میں ایک بہت بوڑھے آدمی کو دیکھا تو اس سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، میں اپنی ابتدائی عمر میں اپنی چچا زاد پر عاشق تھا، اسی طرح اسے بھی مجھ سے عشق تھا۔ اتفاق سے وہ میرے نکاح میں آ گئی۔ شب زفاف ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کہا، آؤ آج اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت کریں کہ اس نے ہمیں نکاح کے ذریعے اکٹھا کر دیا۔ بس ہم نے اس رات نماز پڑھی اور ہم ایک دوسرے کے لیے فارغ نہ ہوئے۔ دوسرے دن بھی ہم نے یہی بات کہی۔ بس 70 یا 80 سال سے ہم ہر رات اسی حالت میں رہتے ہیں۔ پھر بڑھیا کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے فلاں، کیا ایسا نہیں ہے؟ بڑھیا نے کہا، جس طرح شیخ نے بیان کیا، معاملہ
اسی طرح ہے۔ باب یقین کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہ کرو، اللہ کے فضل و احسان پر کسی دوسرے کی تعریف نہ کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں نہیں دیا اس نہ دینے پر کسی اور کی مذمت نہ کرو، کیونکہ اللہ کے رزق کو کسی حریص کی حرص تمہارے پاس نہیں لا سکتی، اور کسی ناپسند کرنے والے کے ناپسند کرنے سے وہ رزق تم سے روکا نہیں جاتا، اور بے شک اللہ نے اپنے عدل و انصاف کے ساتھ راحت اور خوشی کو رضا اور یقین میں رکھا ہے، جبکہ غم اور پریشانی کو شک اور ناراضگی میں رکھا ہے۔ یقین کے بارے اقوال۔ حضرت ابو عبداللہ انطاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یقین کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ جب یہ دل تک پہنچتا ہے تو دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس سے ہر شک کو دور کر دیتا ہے، نیز اس کے ذریعے دل شکر اور اللہ کے خوف سے بھر جاتا ہے۔ حضرت ابو جعفر حداد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں جنگل میں پانی کے ایک حوض پر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے 10 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا کہ حضرت ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں علم اور یقین کے درمیان ہوں اور انتظار کر رہا ہوں کہ ان میں سے کون سی چیز غالب ہے تاکہ میں اس کے ساتھ ہو جاؤں، یعنی اگر مجھ پر علم غالب ہو تو میں پانی پیوں، اور اگر یقین غالب ہو تو میں گزر جاؤں۔ انہوں نے فرمایا، ان قریب تمہیں ایک مقام حاصل ہوگا۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کل کے لیے کم اہتمام کرنا یقین ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقین ایمان کی زیادتی اور اس کی تحقیق کا نام ہے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقین ایمان کا ایک شعبہ ہے اور یہ تصدیق سے کم درجہ ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں، یقین وہ علم ہے جو دلوں میں بطور ایمانت رکھا گیا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسبی چیز نہیں ہے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقین کی ابتدا مکاشفہ ہے، اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر پردہ ہٹ جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد معائنہ اور پھر مشاہدہ ہے۔ حضرت ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقین اس بات کا نام ہے کہ جن غیبی باتوں کی انبیاء کرام علیہ السلام نے خبر دی ہے وہ سچ ہیں۔ حضرت ابو بکر بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم میں شکوک واقع ہوتے ہیں اور یقین میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ ان کا اشارہ علم کسبی اور جو بدیہی علم کے قائم مقام ہے اس کی طرف ہے۔ اسی طرح صوفیہ کا علم ابتدا میں کسبی اور انتہا میں بدیہی ہے۔ ایمان کن چیزوں کا مجموعہ ہے؟ حضرت محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی صوفی نے کہا کہ مقامات کی ابتدا معرفت سے ہوتی ہے، اس کے بعد یقین، پھر تصدیق، پھر شہادت اور پھر اطاعت ہے، اور ایمان ان تمام کے مجموعہ کا نام ہے۔ اس قائل نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ سب سے پہلا واجب اللہ سبحانہ کی معرفت ہے، اور معرفت کے حصول کے لیے اس کی شرائط کا پہلے پایا جانا ضروری ہے، اور وہ درست نظر ہے۔ پھر جب دلائل متواتر پائے جائیں اور وضاحت حاصل ہو جائے تو انسان انوار کے تواتر کے ساتھ آنے اور کمال بصیرت کی وجہ سے اس حالت میں ہو جاتا ہے کہ وہ دلیل میں غور کرنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور یہ حالت یقین ہے۔ اس کے بعد حق سبحانہ کی ان امور میں تصدیق ہے جن کی رسولوں نے خبر دی، اور یہ تب ہوگا جب خبر دینے والا اللہ کے افعال کی خبر دے،
تو یہ اس بلانے والے کی بات قبول کرنے کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ تصدیق خبروں میں ہوتی ہے۔ پھر احکام خداوندی کی بجا آوری کے لیے اخلاص ہے، پھر اچھی شہادت کے ساتھ قبولیت کو ظاہر کرنا ہے۔ اس کے بعد جن باتوں کا حکم دیا ان میں توحید خداوندی کے ساتھ اطاعت کرنا، اور جن سے منع کیا ان سے رک جانا ہے۔ حضرت استاذ امام ابو بکر محمد بن فورق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، زبان سے ذکر ایسی فضیلت ہے جو قلبی فیضان کا نتیجہ ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل پر حرام ہے کہ وہ یقین کی خوشبو سونگے اور اس میں غیر اللہ کے ساتھ سکون ہو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقین امیدوں کو کم کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور امیدوں کو کم کرنا زہد کی دعوت دینا ہے، اور زہد حکمت پیدا کرتا ہے، اور حکمت نتائج پر غور و فکر کی عادت ڈالتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 باتیں یقین کی علامت ہیں۔ نمبر 1، لوگوں سے میل جول کم رکھنا۔ نمبر 2، عطیہ ملنے پر ان کی تعریف نہ کرنا۔ اور نمبر 3، جب وہ نہ دیں تو ان کی مذمت نہ کرنا۔ اور 3 باتیں یقین الیقین کی علامات سے ہیں۔ نمبر 1، ہر کام میں اللہ کی طرف نظر رکھنا۔ نمبر 2، ہر کام میں اسی کی طرف رجوع کرنا۔ اور نمبر 3، ہر حال میں اسی سے مدد مانگنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقین دل کے اندر ایک ایسا پختہ علم ہے جو نہ تو پھرتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تغیر و تبدل ہوتا ہے۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس قدر کسی کے دل میں تقویٰ ہوگا اسی قدر اس میں یقین ہوگا، اور تقویٰ کی اصل یہ ہے کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے دور رہے اور ممنوع چیزوں سے دور رہنا، نفس کی خواہشات سے الگ رہنا ہے، اور جس قدر نفس سے جدائی ہوگی اسی قدر یقین تک رسائی ہوگی۔ یقین مکاشفہ کا نام ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ یقین مکاشفہ کا نام ہے، اور مکاشفہ کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، خبر کے ساتھ مکاشفہ۔ نمبر 2، اظہار قدرت کے ساتھ مکاشفہ۔ اور نمبر 3، حقائق ایمان کے ساتھ مکاشفہ۔ جان لیں کہ صوفیہ کے کلام میں مکاشفہ کی تعریف اس طرح کی گئی، کسی چیز کا ذکر دل پر اس طرح غالب آ جائے کہ وہ چیز دل پر واضح اور ظاہر ہو جائے، اور کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔ بعض اوقات وہ لوگ مکاشفہ سے مراد وہ کیفیت لیتے ہیں جسے کوئی دیکھنے والا بیداری اور نیند کے درمیان والی حالت میں دیکھتا ہے۔ اس حالت کو عموماً صفات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت امام ابو بکر بن فورق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ جو یہ بات کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو اس طرح دیکھتا ہوں، تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے، معائنہ یا مکاشفہ؟ انہوں نے فرمایا، مکاشفہ مراد ہے۔ یقین کے متعلق چند مزید اقوال۔ حضرت عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر پردہ اٹھ بھی جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ کہا گیا ہے کہ یقین کا معنی یہ ہے کہ ایمانی قوت کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ معارضات کے زوال کا نام یقین ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امور غیبیہ کے مشاہدہ میں شک کا اٹھ جانا یقین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کے یقین میں اضافہ ہوتا تو وہ ہوا میں چلتے، جس طرح میں اس میں چلا ہوں۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنے نفس کی اس حالت کی طرف اشارہ کیا جو شب معراج حاصل ہوئی، کیونکہ معراج کے لطائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ براق پیچھے رہ گیا اور میں آگے چلا گیا۔ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ سے یقین کے بارے میں پوچھا گیا
تو آپ نے فرمایا یقین یہ ہے کہ جب تمہارے سینے میں واردات موجزن ہو تو پھر بھی تم سکون میں رہو، یہی یقین ہے کہ اس میں تمہاری حرکت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ ہی تم سے قضاء الہی کو رد کر سکتی ہے۔ حضرت علی بن سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور یقین سے افضل ہے، کیونکہ حضور انسان میں جاگزی ہوتا ہے اور یقین میں حرکت ہوتی ہے۔ گویا انہوں نے یقین کو ظہور کا آغاز قرار دیا اور حضور اس یقین کا دوام ہے۔ گویا انہوں نے یقین کا حضور سے خالی ہونا جائز قرار دیا اور یقین کے بغیر حضور کو محال قرار دیا۔ اسی لیے حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یقین مشاہدہ کا نام ہے، یعنی مشاہدہ میں ایسا یقین ہوتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوتا، کیونکہ جس شخص کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا وہ اللہ کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کا دار و مدار یقین پر ہے اور اسی یقین کے ساتھ ایمان کامل ہوتا ہے، یقین کے ساتھ ہی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور عقل کے ذریعے انسان اللہ کے احکام کو سمجھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ لوگ یقین کی وجہ سے ہی پانی پر چلے اور جو لوگ یقین میں ان سے اعلیٰ مرتبہ پر تھے وہ پیاس سے مر گئے۔ بغیر سواری اور زاد راہ کے مکہ پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحرا میں میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی، گویا وہ چاندی کا ٹکڑا ہے، یعنی خوبصورت تھا۔ میں نے پوچھا اے لڑکے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے کہا زادرہ اور سواری کے بغیر جا رہے ہو؟ اس نے کہا اے کمزور یقین والے، وہ ذات جو آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت پر قادر ہے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مجھے کسی وسیلہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا دے۔ فرماتے ہیں جب میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو میں نے اسے وہاں طواف کرتے ہوئے پایا اور وہ کہہ رہا تھا اے آنکھ ہمیشہ روتی رہ، اے نفس غم سے مر جا، لیکن اس ذات کے علاوہ کسی سے محبت نہ کرنا جو جلیل اور بے نیاز ہے۔ فرماتے ہیں جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے کہا اے شیخ کیا تم ابھی تک کمزور یقین پر ہو؟ حضرت نہر جوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ جب حقائق یقین کی تکمیل کر لے تو اس کے نزدیک مصیبت نعمت اور آسائش مصیبت ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقین 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 یقین خبر، نمبر 2 یقین دلالت، نمبر 3 یقین مشاہدہ۔ جنگل میں بغیر زاد راہ کے حضرت ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، وہ جنگل میں نفقہ کے بغیر جا رہا تھا۔ میں نے کہا اگر اس کے ساتھ یقین نہیں ہے تو یہ ہلاک ہو جائے گا۔ بس میں نے کہا اے لڑکے اس قسم کی جگہ میں زاد راہ کے بغیر چل رہے ہو؟ اس نے کہا اے شیخ سر اٹھائیے، کیا آپ کو اللہ کے سوا کوئی نظر آتا ہے؟ میں نے کہا اب جہاں چاہو جاؤ۔ حضرت ابو سعید خراس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم وہ ہے جو تجھے عمل کی طرف لے جائے اور یقین وہ ہے جو تجھے عمل پر اکسائے۔ شکار کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے حلال رزق کھانے کے لیے ذریعہ معاش تلاش کیا، بس میں نے مچھلی کا شکار شروع کیا۔ ایک دن مچھلی جال میں آئی تو میں نے اس کو نکال کر جال پانی میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ایک اور آئی تو میں نے اسے بھی پھینک دیا اور جال پانی میں ڈال دیا۔ اس پر غیب سے آواز آئی کہ کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ طلب معاش کا کوئی اور ذریعہ نہیں کہ تم ان کے پاس آ کر ان کو ہلاک کرتے ہو جو ہمارا ذکر کرتی ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے بانس کو توڑ دیا اور شکار کرنا چھوڑ دیا۔ السلام علیکم۔
پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں. یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں. جزاک اللہ خیر.